اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی حبیبہ وخیرتہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین الانجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لقراب مقدمہ الفداء واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فبحقهم الذي اوجبت لهم عليك اسألك ان تدخلني في جملة العارفين بهم وبحقهم. حاضرین محترم، آج ہمارا یہ آخری درس ہے جو سلسلے کے لحاظ سے 45واں درس ہے. الحمدللہ جو ایک زمانے پہلے ہم نے شروع کیا تھا درس سے، آج وہ اپنے آخری مرحلے فکر میں داخل ہو چکا ہے. میں آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لاتے رہے، خصوصاً ہمارے محتمم جناب سلیم بھائی کافی زحمت فرماتے رہے، اور ہمارے بزرگ محترم اشرف بھائی انہوں نے یہ جگہ فراہم فرمائی، اور بھی دوسرے حضرات دوسرے اعتبار سے اس میں شامل رہے، شرکت کرتے رہے. سب کا میں شکر گزار ہوں. اور برادر بزرگ حجت الاسلام والمسلمین مولانا رضا عباس خان صاحب قبلہ، انہوں نے آج اپنی حاضری کو یقینی بنایا، اور وہ جو سلسلہ شروع ہوا تھا ابتدا سے، بہرحال انہوں نے چند لمحوں میں آخر تک پہنچایا. بہت شکر گزار ہیں. اور بس آج تتمہ بحث کے عنوان سے حاضر ہو گیا ہوں، اور بارگاہ رب العزت میں یہی دعا کرتا ہوں کہ یہ جو ہم نے درس شروع کیا تھا بغیر کسی منافع دنیا کے، صرف اور صرف خوشنودی پروردگار، خوشنودی ائمہ خدا علیہ السلام کے لیے، اور یہ ہمارا درس ہمارے لیے ذخیرہ آخرت قرار پائے. اور یہ درس بہرحال سوشل میڈیا میں محفوظ ہے، اس زمانے کے لیے بھی، آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی انشاءاللہ محفوظ رہے گا. آج کی یہ بحث جس میں زائر امام کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہا ہے، فَبِحَقِّهِمْ الَّذِي أَوْجَبْتَ لَهُمْ عَلَيْكَ، پس ان کے حق کی قسم، یعنی ائمہ خدا کے حق کی قسم کہ جن کے حق کو تو نے اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے، اسألک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، ان تدخلنی فی جملۃ العارفین بہم، ہمیں ان میں داخل کر دے کہ جو آپ کی معرفت رکھنے والے ہیں، وَبِحَقِّهِمْ، اور ان کی جو ہے حق کی معرفت رکھتے ہیں. اس میں بہت اہم بحث ہے. سب سے پہلے یہاں پر
با جو ہے وہ قسم کے لیے آیا ہے۔ بہرحال ہے کہ یہ ادبی بحث ہے، اس سے قبل بھی ایک جملہ آیا تھا قسم کے حوالے سے، جس میں ائمہ خدا علیہم السلام کو اللہ کی قسم دی گئی تھی۔ آج یہاں پر ائمہ خدا علیہم السلام کے حق کی قسم اللہ کو دی جا رہی ہے، تو یہ با جو ہے قسم کے لیے ہے، اور ہر قسم کا ایک جواب ہوتا ہے جسے جواب قسم کہتے ہیں، اور اس میں زائر جو اللہ سے یہ سوال کر رہا ہے، اسألک کا، میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں، یہ ادبی لحاظ سے فعل مضارع ہے۔ ہمارا مولانا بھی تشریف فرما ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں ساری باتیں بعد میں۔ فعل مضارع جو حال اور مستقبل پہ دلالت کرتا ہے، موجودہ اور آئندہ پر، یعنی یہ سوال جو زائر اللہ سے کر رہا ہے اہل بیت کے حق کی قسم دے کر، کہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے داخل کر دے ان عارفین میں جو ان کی معرفت رکھتے ہیں اور ان کے حق کی معرفت رکھتے ہیں، اور یہ داخل جو اس میں فرما تو صرف حال میں نہیں بلکہ آئندہ بھی، ہم اسی معرفت پر باقی رہیں آئندہ۔ تو یہاں پر ایک بائے قسم کہ اہل بیت علیہم السلام کے حق کی قسم دی جا رہی ہے اللہ کو، اور یہاں پہ جواب قسم ہے کہ ہمیں داخل کر دے ان کی معرفت رکھنے والوں میں۔ ائمہ خدا علیہم السلام کی معرفت اللہ کی طرف سے ہر ایک پر فرض ہے۔ اگر معرفت اہل بیت علیہم السلام نہ ہو، معرفت امام نہ ہو، تو انسان کی موت جو ہے وہ کفر کی موت ہے، ضلالت کی موت ہے، گمراہی کی موت ہے، شرک کی موت ہے۔ لہٰذا یہ معرفت بہت ضروری ہے، چنانچہ وہ مشہور اور معروف حدیث جو آپ بارہا مطالعہ فرماتے رہتے ہیں اور علماء سے سنتے رہتے ہیں، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ، جو اپنے امام وقت کو نہ پہچانے اور مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، کفر کی موت ہے، شرک کی موت ہے، ضلالت کی موت ہے۔ لہذا معرفت امام ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ اور اس کے بعد وہ دعا جو دعائے معرفت کے نام سے جانی جاتی ہے، جو زمانے غیبت میں تاکید کی گئی ہے کہ اسے پڑھتے رہنا چاہیے۔ صادق آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام جناب زرارہ سے یہ فرمایا کہ زمانے غیبت میں اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے، امام کے زمانے غیبت میں۔ اور وہ دعا ماشاءاللہ نماز کی تعقیبات میں بھی لوگ پڑھتے ہیں، اللہم عرفنی نفسک، یہی دعا ہے۔ اور آخر میں یہ فقرہ ہے، اللہم عرفنی حجتک، پروردگارا اپنے حجت کی معرفت عطا کر۔ اور فرما رہے ہیں یعنی یہ معرفت جو ہے پروردگار عطا کرتا ہے۔ فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَن دِينِي، اس لیے کہ اگر تو نے اپنے حجت کی معرفت ہمیں عطا نہیں کی تو ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ تو حجت پروردگار کی عدم معرفت گمراہی کا سبب ہے، اور توحید اسی کی مکمل ہے کہ جو حجت خدا کو پہچانتا ہو، جو حجت پروردگار کو پہچانتا ہو۔ اس لیے کہ تکمیل کلمہ جو ہوتا ہے وہ حجت کے ذریعے سے ہوتا ہے۔
توحید مکمل نہیں ہے اگر کلمہ ولایت نہ ہو. ولایت کے ذریعے سے توحید مکمل ہے. لہذا یہ معرفت جو ہے حجت کی ضروری ہے. اور خود اسی زیارت جامع کبیرہ میں ہم نے پہلے یہ فقرہ پڑھا ہے کہ من عرفہم فقد عرف اللہ. جس نے انہیں پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا. یہ بہت اہم مطلب ہے. یعنی معرفت ائمہ ہدی علیہم السلام معرفت پروردگار ہے. اب یہ فقرہ مزید واضح ہو گیا کہ اگر حجت خدا کو کوئی نہ پہچانتا ہو تو اس کی موت جاہلیت کی موت، کفر کی موت، شرک کی موت کیوں ہے؟ کیونکہ ان کی معرفت اللہ کی معرفت ہے اور ان کی عدم معرفت اللہ کی عدم معرفت ہے. لہذا جو ان کو نہیں پہچانتا وہ اللہ کو نہیں پہچانتا، اور جو اللہ کو نہیں پہچانتا وہ کافر ہے، مشرک ہے، گمراہ ہے. لہذا یہ فقرہ اس کے سلسلے میں ہم نے پہلے کافی توضیح دی. اور ایک مقام پہ یہ فقرہ آیا تھا کہ ائمہ ہدی علیہم السلام وہ باب ہیں جن کے ذریعے سے پروردگار امتحان لے رہا ہے. ایک مقام پہ یہ فقرہ آیا تھا الباب المبتلا بہ الناس. ائمہ ہدی وہ باب ہیں جن کے ذریعے سے لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے، لوگوں کا امتحان ہو رہا ہے. اس لیے کہ اگر ان کی معرفت نہیں ہے تو نہ معرفت رسول اللہ ہے، نہ معرفت پروردگار ہے. ساری معرفت جو موقوف ہے انہی کی معرفت پر. اسی لیے اگر حجت خدا کو کوئی نہ پہچانتا ہو تو بظاہر دنیا میں اگر اسے اسلام مان بھی لیا گیا ہو، اسے مسلمان تسلیم کر لیا گیا ہو، لیکن محشر میں اس اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جس میں معرفت ائمہ ہدی علیہم السلام نہ ہو، جہاں ولایت ائمہ ہدی علیہم السلام نہ ہو. الباب المبتلا بہ الناس. ائمہ ہدی علیہم السلام وہ دروازہ ہے کہ جن کے ذریعے سے لوگوں کا امتحان ہوتا ہے. وَبِحَقِّهِمْ ان کی معرفت عطا کر ائمہ ہدی علیہم السلام کی، کیونکہ ان کی معرفت جو ہے وہ اہم ہے. اگر ان کی معرفت نہ ہو تو انسان کفر اور شرک کی حالت میں مرے گا. وَبِحَقِّهِمْ اور معرفت امام کے بعد ان کے حق کو بھی پہچانتا ہو. ان کے حق کی معرفت ضروری ہے. تو ظاہر پروردگار سے یہ بھی سوال کر رہا ہے، یہ بھی طلب کر رہا ہے کہ پروردگار مجھے ان کے حق کی معرفت عطا کر. لہذا ان کے حق کی معرفت بھی بہت ضروری ہے. اور روایتوں میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ ان کے حق کیا ہیں جن کی معرفت ضروری ہے. چنانچہ امام کا حق ماموم پر ہوتا ہے، ماموم کا حق امام پر ہوتا ہے. حقوق کے حوالے سے بہت ساری روایتیں موجود ہیں، حتیٰ کہ پوری کتاب ہے رسالۃ الحقوق جس میں ایک دوسرے کے حقوق کو بیان کیے گئے ہیں. یہ بھی بہت اہم ہے اور ضروری ہے، ہر ایک کو پڑھنا چاہیے. امام سجاد علیہ السلام نے یہ کتاب، یہ رسالہ جو ہے لکھا ہے، 50 حقوق اس میں موجود ہیں. اور الحمدللہ ظاہراً آپ حضرات کے پاس وہ کتاب موجود بھی ہے. حقیر نے جو ہے ترجمہ اور شرح کیا ہے، سلیم بھائی کے حوالے کیا تھا، آپ حضرات تک پہنچی ہوگی وہ کتاب. تو امام کا حق جو ہے وہ ماموم پر ہوتا ہے، ماموم کا حق امام پر ہوتا ہے. امام کے بہت سارے حقوق ہیں ہماری گردن پہ، اور ہمارا بھی حق امام پر ہے. امام کا حق یہ ہے کہ وہ ہماری رہنمائی کرے، ہماری ہدایت کرے، سبیل پروردگار کو دکھائے، راہ مستقیم پر قائم رکھے. یہ ساری چیزیں ہیں. اور امام کا حق ہماری گردن پہ ایک روایت کے ذریعے 2-3 حقوق کی طرف جو ہے میں اشارہ کر رہا ہوں. ایھا الناس
इन्ना ली अलैकुम हक्का वलकुम अलैया हक्कुन, ऐ लोगो मेरे लिए तुम्हारे ऊपर हक है, वलकुम अलैया हक्कुन, और तुम्हारा भी हक मेरे ऊपर है। और फरमा रहे यानी कायनात में कोई ऐसा शक नहीं है कि उसकी गर्दन पर अगर हक हो तो मद्दे मुकाबिल दूसरे का हक ना हो, ऐसा नहीं। और फरमा रहे तो यहां पर इमाम का हक है हमारी गर्दन पर। इमाम फरमाते हैं अम्मा हक अलैकुम, मेरा हक क्या है तुम्हारी गर्दन पर, फल वफा बिल बैअते, जो बैयत किया है उसको पूरा करो, उससे बाकी रहो, बैयत शिकनी न करना। तारीख़ इस्लाम में ऐसे बहुत से अफराद हैं जिन्होंने दस्ते अक़दस अमीरुल मोमिनीन पे बैयत किया, उसके बाद नक़्ज़ बैयत किया, बैयत को तोड़ दिया और अमीरुल मोमिनीन के मुकाबिल लड़ने के लिए आ गए। ये बहुत अहम चीज़ है। इमाम के दस्ते अक़दस पे जब बैयत कर लिया तो बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में ये दुआ करते रहना चाहिए कि परवरदिगारा हमको इस बैयत पे बाकी रख जो इमाम मासूम के दस्ते अक़दस पे कर लिया, तो उसे पूरा करना चाहिए। चुनांचे अलस्सबा जब इंसान नमाज सुबह पढ़ता है तो ये ताकीद है कि सुबह जब इंसान करे तो नमाज के बाद ज़ियारत इमाम असर अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ पढ़े, दुआए अहद पढ़े। तो ये सब में इस बैयत की तरफ इशारा हुआ है। ज़ियारत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फरजहु शरीफ में ये फ़िक्रा मौजूद है, अल्लाहुम्मा इन्नी उजद्दिदु लहू फी हादल यौम व फी कुल्ले यौमिन अहदन व अक़दन व बैअतन फी रक़बती, परवरदिगारा मैं तजदीद कर रहा हूँ आज के दिन, फी हादल यौम व फी कुल्ले यौमिन, और हर दिन ये तजदीद बैयत कर रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि इंसान अलस्सबा जो है इमाम वक्त की बारगाह में तजदीद बैअत करता रहे, ये तजदीद बैयत है। उसके बाद आखिर में इसी ज़ियारत के ये फ़िक्रा मौजूद है, अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़िही बैअतुन लहू फी उनुक़ी इला यौमिल क़ियामा, परवरदिगारा ये बैयत इमाम वक्त के लिए मेरी गर्दन पे जो है ये क़यामत तक के लिए है, और जो क़यामत तक ये बैयत मेरी गर्दन पर इमाम वक्त की है, मैं रोज़ाना जो है तजदीद बैयत कर रहा हूँ। ये तजदीद अहद है, तजदीद बैयत है। वन्नसीहतो फिल मशहद वल मुगीब, और एक इंसान जो है इमाम का खैर खा रहे, इमाम के सामने और इमाम की ग़ैबत में भी। इमाम का हुजूर हो तो इमाम के लिए खैर खा रहे और ग़ैबत इमाम में भी यही करना चाहिए। एक हक इमाम का ये है हमारी गर्दन पर। वल इजाबतो हीना अदऊकुम, इमाम फरमाते हैं कि जब मैं तुम्हें पुकारूं तो मेरी आवाज पर लब्बैक कहो। याद हम लब्बैक जो कहते हैं ये इमाम मासूम की आवाज पे ये लब्बैक या हुसैन हल मिन्ना सरियन सुरना का जवाब है। इमाम ने हमें पुकारा है, लब्बैक या हुसैन सिर्फ ज़बान से ना हो बल्कि अमली मैदान में लब्बैक या हुसैन हो। इमाम फरमाते हैं बल इजाबत हीना अदऊकुम, तुम लब्बैक कहो, कबूल करो मेरी दावत को जब मैं तुम्हें बुलाऊं। वत्ताअत हीना आमुरुकुम, और इताअत करो जिस वक्त मैं तुम्हें हुक्म दूं। तुम्हें अम्र करूं तो मेरे अम्र पर, मेरे हुक्म पर मेरी इताअत करो। ये वाजिब है इताअत। इससे कबल जो है फ़क़रात गुज़र चुके हैं, उसके ज़िम्न में सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी हैं। तो ये सारी बातें तो उन इमाम की मारिफत ज़ाहिर तलब कर रहा है और इमाम के हक़ की मारिफत।
یہ معرفت حق ہے. بہت ساری چیزیں ہیں اس کے ضمن میں. بہرحال اس کے بعد کا فقرہ ہے وفی زمرۃ المرحومین بشفاعتہم انک ارحم الراحمین. اور اللہ ہمیں ان مرحومین میں سے قرار دے کہ جو ائمہ ہدی علیہم السلام کی شفاعت سے مرحوم ہیں، یعنی جن پر رحم کیا گیا ہے ان کی شفاعت کے ذریعے ان مرحومین میں ہمیں قرار دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ وہ ہیں جو مرحوم ہیں اور کچھ وہ ہیں جو محروم ہیں. شفاعت کے ذریعے سے کچھ محروم ہوں گے. دنیا میں بھی شفاعت ہے، گفتگو اس سے پہلے ہوئی، اور آخرت میں. اور شفاعت کے حوالے سے کافی گفتگو الحمدللہ ہو چکی ہے. اور یہ عرض کیا تھا کہ شفاعت بذات پروردگار کو حاصل ہے، اور اس کے بعد جسے پروردگار اجازت دے اس کو جو ہے حق شفاعت حاصل ہے. اور ائمہ ہدی علیہ السلام کو اللہ نے حق شفاعت دیا. لہذا وہ نظریہ جو یہ کہتے ہیں کہ حق شفاعت صرف پروردگار کو ہے، یہ نظریہ غلط اور باطل ہے. کیونکہ اللہ کو اولاً بالذات جو ہے حق شفاعت ہے، اس کے بعد ائمہ ہدی علیہ السلام کو، معصومین علیہ السلام کو اللہ نے حق شفاعت عطا کیا. اور وہ آیت میں نے آپ کی خدمت میں متعدد بار پڑھی ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. ان قریب پروردگار تمہیں مقام محمود پر فائز کرے گا، اور مقام محمود وہی مقام شفاعت کبریٰ ہے جس پر پروردگار انہیں فائز کرے گا. تو اللہ کی اجازت سے انہیں میدان محشر میں حق شفاعت حاصل ہے. لہذا پروردگارہ ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دینا جو ان کی شفاعت سے مرحوم ہوں گے، ان پہ رحم کیا جائے گا جب یہ شفاعت فرمائیں گے. ان میں سے قرار نہ دینا جو شفاعت سے محروم ہوں گے. اہل شرک، اہل بدعت، اہل شک، اہل نفاق، یہ سب محروم ہوں گے، ان کی شفاعت نہیں ہے. شفاعت صرف اور صرف مومنین کی ہے، اور باقی سب جو ہے شفاعت معصومین علیہ السلام سے محروم ہوں گے. اب یہی سے اس بات کا پتہ چل گیا کہ جو مومن ہوں گے ان کی شفاعت ہوگی. اب اس کے بعد چاہے جو نام انسان رکھ لے ان کی شفاعت جو ہے نہیں ہو سکتی. چنانچہ روایت میں یہ موجود ہے، الشفاعت لا تکون لأہل الشک والشرک ولا لأہل الکفر والجحود بل یکون للمؤمنین من اہل التوحید. شفاعت جو ہے وہ اہل شک، اہل شرک، اہل کفر، ان سب کے لیے نہیں. الجحود جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اہل انکار کے لیے جو ہے شفاعت نہیں ہے. بل یکون للمؤمنین، بلکہ مومنین کے لیے شفاعت ہے. من اہل التوحید، جو اہل توحید ہے، جو یکتا پرست ہے، جو توحید پرست ہے. یہ مومنین کے بعد من اہل التوحید، اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن جو ہوگا وہ تنہا توحید کے ذریعے سے نہیں ہوگا. یکتا پرست مومنین کی شفاعت ہوگی جو اہل توحید ہے. تو اہل توحید تو بہت سارے ہیں لیکن وہ مومن نہیں ہیں. توجہ فرما رہے ہیں، مومن ہو اہل توحید تو توحید جو مکمل ہے وہ کسی اور ایمان کے ذریعے سے مکمل ہے. اور میں نے بارہا یہ جملہ پیش کیا، جب تک ولایت نہ ہو توحید مکمل نہیں ہے. اور اس بات کو امام رضا علیہ السلام نے نیشاپور میں بتایا ہے. جب وہ حدیث مبارک لوگوں نے کہا فرزند رسول اللہ کو یہ حدیث بیان فرمائے جو آپ نے اپنے آبا و اجداد سے سنی ہو، تو امام نے وہ حدیث مبارک بیان فرمائی. اور بیان کرنے کے بعد آگے جب سواری بڑھ گئی تو امام نے ایک مرتبہ
ایک فقرہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو تنہا یہ کلمہ توحید کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ شروط ہے، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور میں شرط ہوں یعنی ولایت شرط ہے توحید کے ساتھ۔ اگر توحید کے ساتھ ولایت ہے تو کلمہ مکمل ہے، اور وہ مومن ہے، اسی کی شفاعت ہوگی جو من اہل توحید ہے۔ یہی ہے وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین وسلم تسلیما کثیرا، اور اللہ کا درود ہو اور کثرت سے اس کا سلام ہو محمد اور آل محمد علیہ السلام پر۔ یہاں پر دو طریقے سے معنی کیا گیا ہے، ایک معنی جو ہے جملہ خبریہ کے ذریعے سے، اور ایک جملہ انشائیہ کے ذریعے سے۔ قبلہ آپ کی اجازت سے یہ بھی ایک گرامر کی بحث ہے، اگر جملہ خبریہ ہو تو خبر دیا جاتا ہے وہاں، انشائیہ ایجاد ہوتا ہے اسی وقت، یعنی معنی حال کا اس میں ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد، اگر معنی خبری لیں گے تو اللہ نے ان پر درود بھیجا ہے، یہ معنی ہوگا وصلی اللہ، اور اگر معنی انشائی ہوگا، ایجادی ہوگا، تو یعنی اللہ کا درود و سلام ہو۔ یہ جو ہے جملہ خبری اور جملہ انشائی کا جو ہے وہ فرق ہے۔ تو یہاں پر آل محمد پر درود و سلام، یہاں صلی اللہ جو درود ہے، یہ درود کا معنی اللہ کی طرف سے جو ہے وہ رحمت کا معنی ہے، یعنی زائر یہ جو اللہ کی بارگاہ میں خطاب کر رہا ہے اور پڑھ رہا ہے امام معصوم کی بارگاہ میں کہ درود و سلام ہو ان پر، اہل بیت علیہ السلام پر، تو یہ صلوات جو ہے اگر اللہ کی طرف سے ہو تو رحمت کا معنی دیتا ہے۔ بہرحال اور صلوات کی آیت بھی وہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ پروردگار جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ درود بھیج رہا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ چنانچہ یہ حسن ختام ہے، لہذا یہ آیت قرآن میں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی اللہ اور اس کے ملائکہ جو ہے وہ نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے صاحبان ایمان تم بھی درود و سلام بھیجو، اور فرما رہے ہیں لیکن یاد رہے نبی کے ساتھ آل نبی کو صلوات اور سلام میں ضروری ہے کہ آپ ملائیں۔ میں نے عرض کیا تھا اس سے قبل، حسان ابن ثابت کے کچھ اشعار آپ کی خدمت میں نے پیش کیے تھے کہ اللہ نے محمد کے نام کو اپنے نام سے ملایا ہے، اور پیغمبر نے اپنی ولایت کے ساتھ اپنے اہل بیت کی ولایت کو ملایا ہے۔ لہذا درود و سلام میں تنہا پیغمبر پہ نہیں بلکہ آل پیغمبر پہ بھی درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر اکرم نے خود ارشاد فرمایا لا تصلوا علی الصلاۃ البترا، مجھ پر ناقص صلوات نہ بھیجو، یعنی تنہا مجھ پر صلوات نہ بھیجو، بلکہ جب صلوات بھیجو تو میرے ساتھ میرے آل کو بھی شامل کرو۔ آل بھی جو ہے وہ شامل ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ آخری فقرہ ہے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، و نعم الوکیل، اور وہ بہترین وکیل ہے۔ ہر مسئلے میں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین وکیل ہے۔ وکیل کا معنی الحمدللہ واضح اور روشن ہے، ضرورت نہیں اس کو بیان کیا جائے۔
حسبنا اللہ، اللہ کافی ہے، متعدد طریقے سے قرآن مجید میں یہ حسبنا کا کلمہ آیا ہے۔ کہیں پہ حسبنا اللہ آیا ہے، کہیں پہ جو ہے حسبی اللہ ہے، کہیں پہ حسبک اللہ۔ تمہارے لیے اللہ کافی ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے، ہم سب کے لیے اللہ کافی ہے۔ ونعم الوکیل، و بہترین وکیل ہے، یعنی انسان اپنے کام کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ وکیل یعنی جس کے ذمے کوئی کام کر دیا جائے اور وہ اس پر نگراں ہو، اسے وکیل کہتے ہیں۔ کسی کے سپرد کام کر دیا جائے اور وہ اس پر جو ہے نگراں ہو، اسے وکیل کہتے ہیں۔ چونکہ وکیل دنیا میں جو ہوتے ہیں ان کے حوالے انسان کیس کر دیتا ہے، وہ لڑتا ہے، وہ اس پر نگہبان ہوتا ہے، ساری چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ وکیل ہے، یہ وکیل اللہ کے اسماء حسنیٰ میں سے ہے، اور 24 مرتبہ قرآن مجید میں وکیل کا لفظ آیا۔ یہ اتنا اہم ہے کہ بہترین وکیل ہے۔ اور یہ جو توکل ہے، ہم توکل کی آیتیں جو پڑھتے ہیں یا حدیثیں، یہ توکل کا معنی ہے وکیل بنانا، یعنی انسان جب توکل کرتا ہے تو گویا وکیل بنا رہا ہے، اپنا کام اللہ کے حوالے کر رہا ہے۔ نماز صبح کی تعقیب میں وہ بار بار فکر آیا، حسبی الخالق من المخلوقین، اللہ جو ہے میرے لیے کہ متعدد دفعہ جو ہے حسبی حسبی اعادہ ہوا ہے اور تکرار ہوا ہے کہ انسان جو ہے اس کے لیے اللہ کافی ہے، بہترین وکیل ہے۔ اور دونوں کو اگر آپ ملاحظہ فرمانا چاہیں، دونوں کا اتصال، تو قرآن مجید کی ایک آیت جو ہے کبھی اس کے ذریعے سے جو ہے قرآن کی طرف جائے، کبھی قرآن کے ذریعے سے دعاؤں کی طرف آئے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ اعتماد کرتا ہے، جو اللہ کو وکیل بناتا ہے، تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ معنی مفہوم جو ہے یہ وہاں پہ واضح ہو گیا۔ جو اللہ کو جو ہے توکل اس پہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ بہرحال گفتگو اس کے ضمن میں بہت ہے۔ انسان جب اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اس کو وکیل بناتا ہے، تو یقین جانیے دشمنوں کے مقابل میں وہ اپنے محبوب کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ جو انسان اللہ کو وکیل، لیکن واقعی وکیل آیا ہم بنا رہے ہیں، سب سے پہلے اس توکل میں اخلاص شرط ہے۔ بخدا پورے اعمال بیکار ہے اگر اخلاص نہ ہو، اخلاص نہ ہو۔ خلص العمل فإن الناقد بصیر بصیر، حدیث میں اپنے عمل کو خالص رکھو، کیونکہ ناقد جو ہے قیامت میں اللہ ہے، بصیر بصیر، تکرار ہوا، بصیر ہے بصیر، لہذا عمل کو یہاں دقت سے کر کے جاؤ۔ یہ کوئی ساتھ آنے والا نہیں ہے، چند روزہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم ہیں، اولاد ہے قبر تک پہنچا دیں گے، مال و دولت ہے وہ کفن دے گا، اعمال ہے جو آپ کے ساتھ ہوں گے، اعمال اخلاص کے ساتھ ہے تو آپ کے ساتھ ہیں، اور ایک اخلاص نہیں ہے خلص العمل۔ آیت اللہ العظماء سید بروجردی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سامنے ان کے شاگرد نے اس حدیث مبارک کو جب پڑھا تو رونے لگے، گریہ فرمانے لگے۔ خلص العمل فإن الناقد بصیر بصیر، اپنے عمل کو جو ہے وہ خالص رکھو، کہ ناقد کہتے ہیں، آپ نے ملاحظہ فرمایا گا، جو سونے کو دوسری چیزوں سے جدا کرتا ہے۔ ایک سونار جو ہے جب سونے کو دوسرے ذرات سے علیحدہ کرتا ہے تو کتنی دقت کرتا ہے، اس لیے کہ سونا ہے ذرا سا ادھر سے ادھر ہو گیا تو جو سونے کو الگ کرتا ہے دوسرے ذرات سے اسے ناقد کہتے ہیں۔ قیامت میں اللہ ناقد ہے، لہذا عمل کو خالص ہے۔ اولاد ہے قبر تک پہنچا دے، مال ہے کفن دے دے گا، یہی عمل ہے جو انسان کے ساتھ رہنے والا ہے۔ لہذا دنیا میں اس طریقے سے رہے، الناس ہو، ایسا بھی نہیں کہ انسان اب اعمال ہے تو مال و دولت جو ہے وہ حاصل نہ کرے، ایسا نہیں ہے۔
अन्नास फी दुनिया बिला अमवाल व फिल आखिरत बिला अमाल, दुनिया में लोग माल के साथ हैं और आखिरत में अमाल के साथ होंगे। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि परवरदिगारा हमें जो है तमाम आमाल में इखलास अता फरमाएगा। खुदाया तेरी बारगाह में ये दुआ है, अल्लाहुम्मा अजअलहु हाज़ा ज़ुख़रन लियौम फ़क़्री व फ़ाक़ती, परवरदिगारा इस शर्ह को जो मुसलसल हुई है इसको हमारे लिए उस दिन के लिए ज़ख़ीरा करार दे जिस दिन लोग मुहताज हो जाएंगे और फाक़िर होंगे। परवरदिगारा तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद की अज़मत का मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, शियान हैदर कर्रार की हिफाजत फरमा। या अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद की अज़मत का, जो ज़ालिम हुक्मरां हैं तेरी मखलूक पे जुल्म कर रहे हैं, अगर वो काबिल हिदायत है तो हिदायत फरमा, अगर काबिल हिदायत नहीं है तो उन्हें सफ़े रोज़गार से महव फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद की अज़मत का, हमारी अमवात को बख्श दे, जिन्हें बख्श दिया उनके दरजात आली फरमा, उन्हें जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमा। मेरे अल्लाह जब तक दुनिया में ज़िंदा रखना, कुरान और विलायत अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ ज़िंदा रखना। या अल्लाह दुनिया में बार बार हुसैन इब्ने अली की ज़ियारत नसीब फरमा, आखिरत में शफ़ात हुसैन इब्ने अली नसीब फरमा। मेरे अल्लाह हमारे जवानों को नेक और सालेह बना। या अल्लाह जो बेरोज़गार हैं उन्हें रिस्क रोज़ी से लगा दे, जो बरसरे रोज़गार हैं उनके रिस्क रोज़ी में बरकत इनायत फरमा। मेरे अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद की अज़मत का, मरीज़ान मरज़ को शिफ़ाए कामिला व आजिला इनायत फरमा। या अल्लाह तुझे वास्ता है अहले बैत इस्मत व तहारत का, अपनी हुज्जत यगाना यूसुफ़ ज़हरा मुंतक़िम खून हुसैनी हज़रत बक़ियतुल्लाह आज़म के ज़हूर में ताजील इनायत फरमा। हमारे अमाल इस काबिल बना कि इमाम हमें अपने लश्कर के लिए मुंतखब फरमा दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ज़माने तक आप हज़रात की खिदमत में रहा, बहरहाल अगर कोई कोताही हो गई हो तो आप हज़रात से मैं अफ़्व व बख्शिश का खास्तगार हूँ। कोताहियाँ और जो कुछ मुझ में देखा, बहरहाल कोताहियाँ ये मेरी अपनी तरफ से है, और जो कुछ मुझ में हुस्न देखा वो अताए परवरदिगार और अताए मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। इंशाअल्लाह आप हज़रात से इल्तिमास है कि एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर हाज़िरीन के मरहूमीन के लिए और जमीन मोमिन मोमिनात की आवाज़ एक साथ फरमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।